ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینی نہیں چاہیے، کیونکہ طلاق ابغض المباحات میں سے ہے۔ جتنے بھی کام جائز ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، تو طلاق دینی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، اگر میاں بیوی کا آپس میں رہنا ناممکن ہو چکا ہو، ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے پھر طلاق دینے کا ایک مسنون طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک حالت میں ہو، حیض کے ایام نہ ہوں، اور ان ایام میں آپ نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، تو اس وقت آپ اس کو ایک طلاق دیں۔ اس کے بعد جب بیوی کو مینسز آ جائیں اور وہ حیض سے پاک ہو جائے، جب دوسری مرتبہ طہارت آ جائے تو پھر آپ اس کو دوسری طلاق دے دیں۔ اسی طریقے سے جب تیسری مرتبہ وہ جو ہے حیض آ جائیں اور حیض سے پاک ہو جائے تو آپ تیسری طلاق دیں۔ اب دیکھیں، اسلام میں یہ جو مسنون طریقہ رکھا گیا ہے طلاق دینے کا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی پاک ہو تب آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کو طلاق دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ طہارت کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا دل بیوی کی طرف مائل ہو جائے اور آپ اپنا ارادہ بدل دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیچ میں جو گیپ رکھا گیا ہے، یعنی چند ایام کا، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ان دنوں کے اندر مائنڈ چینج ہو جائے، کیونکہ انسان کے دل میں عارضی طور پر جو ہے ناراضگی آتی ہے، عارضی طور پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ دنوں کا وقفہ آ جائے گا، گیپ آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے، آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیں۔ تو اس لیے شریعت نے گیپ بھی رکھا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ طہارت کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیں۔ تو یہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔